بندوں پر ظلم کرتے ہیں، میرے بندے میرے بندوں کو غلط چیزیں کھلا رہے ہیں، میرے بندے میری بندیوں کی قسمتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میری پیدا کی گئی عورتیں میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کو غلط راستے کی طرف کھینچ رہی ہیں، یہ سارا اللہ دیکھتے ہیں، لیکن فوراً سزا نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے اپنے متعلق الرحمہ، اپنے بندوں پر رحم کرنا، کتب ربکم خدا تمہارے رب نے لکھ کے رکھا ہے اپنے اوپر رحم کرنا بندوں پر، اگر یہ غلطی کریں فوراً سزا نہیں دینا، اس لیے میں رحم کرتا ہوں۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے ویسے اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پر آتے ہیں تو تیزی سے ناچنا چاہتے ہیں، پھر قوموں کو جب چاہیں برباد کرتے ہیں، ملکوں کو جب تباہ کر دیتے ہیں، پھر کبھی سیلاب، کبھی برف، کبھی زلزلے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی کسی مخلوق کو استعمال کرتے ہیں ان ظالموں کو ہٹانے کے لیے، اور کبھی کسی مخلوق کو استعمال کرتے ہیں بگڑے ہوئے انسان کو تباہ کرنے کے لیے۔ مخلوقات ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، پانی سے انسان سیراب ہوتے ہیں، اسی پانی کو اللہ سیراب بنا دیتے ہیں تو بربادیاں آتی ہیں، ہوا سے لوگ زندہ ہیں، اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ طوفان بنا دیتے ہیں تو قومیں تباہ ہوتی ہیں، اور زمین کے اندر خزانے ہیں، ان خزانوں سے انسان زندگی گزارتے ہیں، اسی زمین کے اندر یہ زمین ہلا دی جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں تو قومیں دس جاتی ہیں۔ یہاں کشمیر میں بڑی مشہور جھیل ہے جس کو کہتے ہیں جھیل بلر، ہم نے تاریخ میں پڑھا تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے وہ جھیل بلر ایک شہر تھا، جس شہر کا نام سندھ مت نگر تھا۔ اس شہر کے اندر ہر قسم کے جرائم ہونے لگے، بدکاریاں، لوٹ مار، حکمران ظلم کرتے تھے، مال والے دوسروں سے چھینتے تھے، جس کے بعد پاور ہوتا تھا وہ دوسروں نوجوان لڑکیوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے تھے، بدکاریاں عام ہو گئی تھی، غلط چیزیں کھانے پینے کا جب تمام قسم کی برائیاں اس شہر میں پھیل گئی تھی، اور اس کے بعد اچانک وہاں زلزلہ آیا، زمین پھٹی، وہ سارا شہر دھس گیا اور نیچے سے پانی نکلا، اسی کا نام آج جھیل بلر۔ کشمیر کی تاریخ میں لکھا ہوا اللہ کو طاقت ہے، جب کسی جگہ کے لوگ سدھرتے نہیں ہیں کچھ عرصے تک اللہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جب فیصلہ کرتے ہیں تو کھانا کر دو بٹا دو، اپنی کسی مخلوق کو استعمال کر لیتے ہیں اور اس مخلوق کے ذریعے سے کام کی ان مجرموں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن نوجوانوں کو اللہ نے اپنی ہمت عطا فرمائی وہ برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، آئندہ اپنی حفاظت اور کریں، اور جو نوجوان خدا نخواستہ اس طرح کی خرابی میں پھنس گئے ہیں، انہیں تو ڈرگس کا شکار ہو گئے ہوں تو سمجھ لو تم نے اپنی جوانی کو آگ لگانا شروع کر دیا، اور جو آدمی 2 یا 3 مرتبہ اس میں مبتلا ہو گیا پھر اپنے آپ اس میں سے نکال نہیں سکے گا۔ یہ وہ مصیبت ہے، یہ وہ جال ہے، یہ وہ رسی ہے جس میں پھنس جاتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ چاہتا بھی ہے اپنے آپ کو سے نکالا تو نہیں نکال سکے گا۔ جس انسان کو اس کی عادت لگ جاتی ہے وہ بعد میں گھر کی کڑیاں بیچتا ہے، وہ اپنی ماؤں کے زیورات چھپا کے بیچتے ہیں، وہ سڑکوں کے اندر گاٹا اٹھا کے بیچتے ہیں، وہ گھر کی قیمتی چیزیں اٹھا کے بیچتے اور اپنی وقت کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ میں اس گاؤں کو جانتا ہوں جس گاؤں کے نوجوان لڑکے نے یہ کہا کہ مجھے 50 روپے چاہیے تاکہ میں اپنی ایک وقت کے خوراک پوری کر لوں، چاہے مجھے اپنی بہن کسی کو دے دی۔ استغفر اللہ۔ اس گاؤں کو میں جانتا ہوں جس گاؤں کے نوجوان نے جھوٹ بولا، اب مجھے سب بےقراری ہے، اپنی بےقراری کو دور کرنے کے لیے مجھے اگر بہن کہیں بھیجنی پڑے میں تیار ہوں، اگر مجھے 50 روپے چاہیے، کیونکہ رفظ عاری ہو گیا تھا، اور جب اس کو خوراک نہیں ملتی تو اس کے پورے جسم میں کرنٹ لگتے ہیں، اور پورے جسم میں جیسے چونکیاں چلتی ہیں، اس خون کے اندر چونکہ وہ وائرس آ چکا ہوتا ہے اور اس کو بےقرار رکھتا ہے، جب تک اسے وہ نہیں ملے گا تب تک وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اس کے بھوک ختم، اس کی نیند ختم، اس کا سکون ختم، اس کی تعلیم ختم، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، تمہارے لیے میسج ہے اس جلسے سے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی ایمان کی، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنی صحت کی، اور ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے جن برائیوں میں نوجوان برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرات، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ایمان کے معنی ہم اعلان کرتے ہیں کہ کائنات بنانے والا اس کائنات ایک اللہ ہے، اسی اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اسی اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی حکمتوں کے ساتھ یہ کائنات چلائی، اسی اللہ نے دنیا کے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نبی بھیجے، اور آخر نبی محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے نبی کی امتی ہیں۔ ہمارا کردار سب سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ کردار اچھا ہونا کا مطلب ہمارے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ دکاندار اپنے بزنس میں ایسا بزنس نہ کرے جس سے کسٹمر کو ظلم ہو۔ دفتر والا اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر وہ غلطی نہ کرے جسے عوام پر ظلم ہو۔
سکون میں پڑھانے والا ٹیچر اس طرح سے نہ رہے کہ بچوں کا حق تبدیل ہو، ہسپتال میں علاج کرنے والا ڈاکٹر رحمت بنے نہ کہ لوٹ مار کرنے والا۔ ہم ڈاکٹروں کے یہ کردار بھی دیکھتے ہیں، ڈاکٹروں کا وہ کردار بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جس کی ساری نظر ہوتی ہے مجھے پیسہ ملنا چاہیے چاہے پیشنٹ ٹھیک ہو یا مر جائے، اور وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جس کا کنسرن ہوتا ہے، جس کا اہم ہوتا ہے میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے چاہے مجھے پیسہ ملے نہ ملے۔ یہ کردار ہے اور یہ کردار ہے۔ یہ ہم کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے آئیڈیل لائف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہاں سمجھ کر کے جائیں تمہارے لیے آئیڈیل لائف محمد رسول اللہ کی جوانی ہے۔ جو شوہر بن کر زندگی گزار رہے ہیں ان شوہروں کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ کی جوانی ہے۔ جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ، کیونکہ انہیں بھی بزنس کیا۔ جو کرسی پر بیٹھ کر کے نظام چلا رہے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ، جنہوں نے مدینے میں حکومت قائم کی اور ہوتے ہوتے پھر پورے عرب میں ان کی حکومت چلی ہے۔ اس محمد رسول اللہ کو حکمران ہونے کی حیثیت سے کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی، اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے حرام کر دیا، تاکہ کل کو کوئی نہ یہ کہے، کیا کہے گا کہ صاحب لوگوں سے زکاتیں جمع کی اور اپنے خاندان والوں کو کھلایا اور پلایا۔ اللہ کے نبی نے سیدوں کے لیے زکات حرام کر دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں کھجوروں کی بوری بھری ہوئی تھی اور وہ زکات کی کھجوریں تھی، غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے تھی۔ آپ کا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت حسن، جس کو نواسہ کہتے ہیں اور نواسہ ہر ایک کو پیارا ہوا کرتا ہے، نواسے حسن نے کھجور کی بوری سے ایک کھجور منہ میں ڈال دی، آپ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی نے انگلی لے کر اس کے منہ سے وہ کھجور باہر نکال دی، فرمایا حسن یہ زکات کی کھجور ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ کھجور کھانے دیجیے اپنے بچے کو۔ اس نبی کے امتی، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جب 10 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت چل رہی تھی، اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہے تھے ان کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان مسلمانوں کی ماؤں کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ بھوکی پیاسی تھی اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی زرہ ایک یہودی کی بات بند تھی، کیونکہ یہودی سے اناج لایا گیا تھا ازواج مطہرات کو کھلانے پلانے کے لیے۔ اللہ کے نبی اپنی زرہ چھوڑا نہ سکے، وہ وہیں رہ گئی اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 10 لاکھ مربع میل پر چلنے والی حکومت اور اس کا حکمران اس حال میں ہے، ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا۔ ہم اعلان کہتے ہیں دنیا کے تمام جوانوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل محمد رسول اللہ، دنیا کے تمام ہسبینڈوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل محمد رسول اللہ، دنیا کے تمام بزنس مینوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل محمد رسول اللہ، دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل محمد رسول اللہ، دنیا کے تمام ججوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل محمد رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ پکڑا جائے گا، یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ اور ساتھ جو بھی فرمایا اگر کسی شخص نے چرب زبانی سے میرے ہاتھ سے غلط فیصلہ کرایا اور اس کے بعد تم مال لے کر کے جاؤ میرے پیسے دے، وہ مال تمہارے حلال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اعظم نے فیصلہ کیے، فیصلے میں ایک طرف سے آپ کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، ایک طرف اجنبی ہوتے تھے، آپ اجنبیوں کا ساتھ دیتے تھے، خاندان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، کیونکہ فرماتے تھے حق پر۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس علاقے کے غریب لوگ آئے، ان غریب لوگوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں بڑی بھوک پڑی ہے، کھانا پینا میسر نہیں ہے، آپ ہماری کوئی مدد کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت کوئی مدد کرنے کی صورت نہیں تھی، کوئی مال نہیں تھا، سوچتے رہے، اتنے میں ایک شخص آئے، اس شخص نے کہا جناب آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو قرضہ دوں گا، میں آپ کو قرضہ دوں گا، آپ ان کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قرضے کی واپسی کب تک ہوگی؟ اسے ٹائم طے کر دیا، اتنے ٹائم کے اندر آپ قرضہ واپس کر دیں گے۔ آپ نے ان سے پیسہ لیا اور ان غریبوں کو دے دیا، وہ غریب لوگ اپنے علاقے میں چلے گئے، اور جو ٹائم رکھا تھا قرضہ کے ادا کرنے کا وہ ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، جنازہ پڑھنے کے لیے 2 شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا میرا قرضہ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو ٹائم نہیں آیا اس کا، ابھی اتنا وقت باقی ہے۔ اس نے وہاں سے بدکلامی شروع کی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کئی صحابہ کھڑے دیکھتے رہے، وہ شخص بدکلامی کرتا رہا، حضور ہنستے رہے۔ وہ ساتھ میں کہنے لگا مجھے معلوم ہے تمہارا خاندان ہی لٹیروں کا خاندان، مجھے معلوم ہے تمہارا باپ اور تمہارا دادا بھی یہ پیسہ لوٹ کر کھایا کرتا، وہ جان بوجھ کر کے اشتہار دے رہا۔ حضور نبی علیہ السلام ہنستے رہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جواب آ گیا اور فرمایا اور کم بخت انسان، ابھی تو قرضہ وصول کرنے کا ٹائم آیا نہیں اور تو یہ بدکلامی کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ڈانٹ کر فرمایا عمر تم اس کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ تم مجھے کہو کہ آپ قرضہ ادا کریں، آپ تمہیں اسے ڈانٹ رہے ہو؟ کہے گا حضرت یہ بدکلامی کر رہا ہے اور ایسی بری باتیں کہہ رہا ہے آپ کے مطابق ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا تم مجھے نصیحت کرو قرضہ ادا کرنے کی، اس کو مت ڈانٹو، اس کا حق ہے مجھے کہنے کا کیونکہ اس کا پیسہ میرے ذمہ ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پیسہ تو ادا کرنے کے بعد کبھی آیا نہیں اور یہ وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے اور مطالبہ کرنے میں بھی اس نے بدکلامی اور گالیاں دینی شروع کی، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اگر تمہیں اتنا ہی درد ہے تو قرضہ ادا کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قرضہ ادا کروں گا۔ حضرت حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم نے چونکہ اس کو ڈانٹا ہے اس ڈانٹنے کی وجہ سے مزید اتنا اور دے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں مزید دے دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے، قرضہ دیا اور مزید دیا۔ وہ شخص واپس آ کر کہنے لگا محمد مجھے نہ قرضہ لینا تھا نہ مجھے قرضہ دینا تھا، مجھے تو چیک کرنا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے۔ اللہ مجھے یہ چیک کرنا تھا تمہارا اخلاق کیسا ہے۔ میں نے یہ پڑھا تھا تو یہودی تھا، تو یہودی کا سولا اس کا نام تھا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اسماء الرجال کی کتابیں میں سولا کا نام نکالیں اور وہاں اسماء طبرانی میں یہ واقعہ پورا موجود ہے، اس غالباً بیہقی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سولا نام کا یہودی یہ چیک کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں اشتعال دلاؤں گا، بدکلامی کروں گا، برا برا کہوں گا اور ایسے جملے بولوں گا کہ وہ پروک ہو جائیں گے یا غصے میں آ جائیں گے، میں دیکھتا ہوں کہ زبان سے بدکلامی ہو گئی یا نہیں۔ اسی غرض کے لیے سارا کھیل کو نہیں کھیلا اور اسی غرض کے لیے اس نے یہیں سے یہ قبضہ دیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اس نے کہا محمد میں سمجھ گیا تم سے زیادہ نرم مزاج کوئی نہیں، میں نے بدکلامی کرنے کی حد کر دی تاکہ آپ غصے میں آ جائیں، مگر آپ غصے میں نہیں آئے۔ الٹا اپنے ساتھی کو ڈانٹا اور مجھ سے زیادہ مجھے نہ قرضہ چاہیے نہ کچھ چاہیے، میں تو مسلمان ہونے کے لیے یہی واقعہ دیکھنا چاہتا تھا، اگر تم نرم مزاج ہو تو میں مسلمان بن جاؤں گا۔ چنانچہ اسی پر سولا مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نام شامل ہو گیا۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور رویہ ایسا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور موت کا وقت بالکل قریب تھا، 2 یا 3 دن باقی تھے اور مسجد میں اللہ کے نبی نماز کے لیے نہیں آ پاتے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام بڑی مشکل سے ایک دن آزاد مظاہرہ سے کہا مجھے غسل کرو، آج کے زبان میں اس غرض کے لیے تاکہ خرچ ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے غسل کیا، کرایا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ مسجد تشریف لائے، بڑی مشکل سے ایک ہاتھ ایک صحابی کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ دوسرے صحابی کے کندھے پر، ایک طرف سے حضرت عباس آپ کے چچا، دوسری طرف سے حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے داماد، ان دونوں پر ہاتھ رکھ کر کے آپ مسجد میں آئے اور منبر پر بیٹھ گئے اور منبر پر بیٹھ کر فرمایا اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی حق ہو تو آج ہی وصول کرو، اگر کسی کا مالی حق میرے ذمہ ہے تو آج ہی وصول کرو، اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہو تو آج ہی بدلا لے لو۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت میرے آپ کے ذمہ 3 درہم باقی ہیں آپ نے نہیں دیے ہیں۔ آپ نے پوچھا کب کی اور کیسے؟ اس نے جواب میں کہا فلاں موقع پر اسی طرح سے آپ کے ذمہ میرے 3 درہم باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل صحیح، مجھے یاد آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا حضرت عباس کے بیٹے قسم کو، حضرت عباس ہمارے نبی کے چچا تھے، حضرت عباس کے بیٹے قسم سے کہا قسم ان کا 3 درہم میرے ذمہ باقی ہے جو تم ادا کر دینا۔ قسم نے کہا حضرت میں ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا اگر میرے ہاتھ سے کسی پر کوئی جسمانی ظلم ہوا تو آج ہی بتا دے دو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ ڈنڈا مارا تو میری پیٹ پر، جب آپ سب ٹھیک کر رہے تھے اس سب ٹھیک کرتے ہوئے ڈنڈے سے آپ نے مجھے پیٹ میں مار کر کہا تھا پیچھے ہو جاؤ، تو آپ نے وہ جو ڈنڈا مجھے مارا تھا اس کا مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے کیوں مارا تھا مجھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تیار ہو گئے کہ میرا بہت اچھا، میرے ہاتھ سے تم کو ڈنڈا لگا ہے تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسجد میں موجود تمام دوسرے صحابہ کرام حیران ہیں کیا یہ آدمی واقعی بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو، کیا واقعی بدلہ لے گا؟ وہ صاحب آگے اس نے آگے آ کر کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے ڈنڈا مارا تھا اس وقت میری پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور اگر میں اسی حال میں آپ کو ڈنڈا ماروں گا تو آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے، بدلہ برابر نہیں ہوگا، لہذا کپڑا اٹھائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صاحب کھڑے ہو گئے، اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا اوپر اٹھایا، کپڑا اوپر اٹھانے کے بعد پھر وہ آگے آیا، صحابہ تمام صحابہ آنکھیں آڑ بھاگ کر دیکھ رہے تھے کیا واقعی یہ ڈنڈا مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے ہم اپنے نبی پر کیسے فدا ہوتے ہیں۔ وہ تو صحابہ وہ تھے کہ نبی اگر خود زمین پر ڈالتے تو وہ دھوپ اٹھا کر اپنے جسم میں مرتے تھے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔
وہ صحابہ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جیسی محبتیں صحابہ کرام نے نبی سے کی ہیں، اس کائنات میں کسی نے بھی کسی سے ایسی محبتیں نہیں کی ہیں، کسی نبی کو ایسے محبت کرنے والے افراد نہیں ملے ہیں جیسے محبت کرنے والے افراد صحابہ کرام اپنے نبی کے ساتھ تھے۔ اور آج بھی ایمان والوں کے دل میں اپنی سے کی بے انتہا محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور تب تک مومن مکمل نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں اپنی نبی کی محبت اس کائنات کے ہر فرد سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نہ ماں باپ کی محبت ایسی، نہ اولاد کی محبت ایسی جیسی محبت اپنی نبی کی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب جب وہ صحابی آگے بڑھ گئے تو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعہ بتا دے گا۔ اللہ کے نبی نے بیماری کی حالت میں آہستہ آہستہ اپنے مبارک پیر سے اپنا مبارک کرتا اوپر اٹھا لیا تاکہ وہ آگے بڑھ کر کے بدلہ لے لیں۔ چنانچہ وہ چند قدم آگے آیا اور آپ کے مبارک پیر پر مسلسل گوسے لیتا رہا اور آنکھوں سے آنسو گرتے رہے کہ حضرت مجھے تو یہ بدلہ ملے گا۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کا رویہ ایسا تھا۔ میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھیں، ہمارے ذریعے سے کسی پر ظلم نہ، ہم کسی کا مال ہڑپ نہ کریں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم کوئی فراڈ نہ کریں، ہم کوئی کرپشن نہ کریں، ہم کوئی ڈرگس نہ کریں، ہم بدکاریوں سے دور رہیں، ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح نگرانی کریں، ہم سوسائٹی کے اتنے اچھے انسان بنیں کہ کسی ہم رحمت ہی رحمت بنیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الغلط الخصم، اللہ کو بہت نفرت ہے اس انسان سے، خدا کو بہت نفرت ہے اس انسان سے جو انسان الغلط الخصم ہوگا۔ الغلط الخصم کا مطلب ایسا برے بیہیویئر والا انسان، ایسے برے کردار والا انسان، ایسا غلط طرز عمل والا انسان کہ دوسرے سارے انسان کام پکڑتے ہوں اور دور بھاگتے ہوں اور اپنی عزت بچانے کے لیے اس کا ایوائڈ کرتے ہوں، سارے کہتے ہیں اس سے تو دور رہنا چاہیے، یہ بہت خراب آدمی ہے، یہ بہت برا انسان ہے۔ ایسے انسان کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہتے ہیں مجھے بھی سے نفرت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا باپ بنو، اچھا بیٹا بنو، اچھا بھائی بنو، اچھا شوہر بنو، اچھا دفتر، اچھا استاد بنو، اچھا ڈاکٹر بنو، اچھا افسر بنو، اچھا پولیس بنو، اچھے بنو، اچھے ہر جگہ سے اچھے، اتنے اچھے کہ کسی کو ہم سے کوئی، یعنی ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو اور مخلوق میں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مولانا اسد خان رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ اسلام کو شارٹ میں بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا میں ایک ہی لفظ میں سارے اسلام کو بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا لفظ ہے؟ آپ نے فرمایا حق ادا کرنے کا نام اسلام، اللہ کا حق ادا کرو، نبی کا حق ادا کرو، والدین کا حق ادا کرو، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، دکاندار کسٹمر کا حق ادا کرے، کسٹمر دکاندار کا حق ادا کرے، افسر ماتحت کا حق ادا کرے، ملازم عوام کا حق ادا کرے، لیڈر قوم کو صحیح راستے پر چلائے۔ ہر انسان کے ذمہ حق ہے، حق ادا کرنے کا نام دین ہے۔ حق ہر کے حق کہ تمہارے گھر میں جانور ہے تو جانور کا حق ادا کرو، جوان اپنی جوانی کا حق ادا کرے۔ جوانی کا حق کیا ہے؟ اس کو غلط راستوں سے بچانا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاموں قرآن کریم میں فرماتے ہیں انسانوں کو مخاطب بنا کر جن انسانوں نے جرائم کر کے اپنے آپ کو خدا کے غضب کا شکار بنا دیا ہوگا، ان انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ شاموں کہتے ہیں وَيَوْمَ، وہ دن یاد رکھنا، یعض الظالم، تم ظالم جس دن انگلیوں کو کاٹو گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے افسوس کے ساتھ، یقول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس کرو گے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جسے مجھے برباد کر دیا، کاش میں نے نبی کی بات مانی ہوتی اور نبی کے راستے پر میں چلا ہوتا۔ وہ نوجوان جو راتوں کو موبائل کا غلط یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے مزاج پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے معاشرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اندر کے پائے جانے والے اس سیکس کو جو اللہ نے بطور نعمت کی عطا کی ہے اس کو غلط راستے کی طرف استعمال کرنے کے لیے آپ بات رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یاد رکھیں اللہ ہر انسان کا خبر دیکھ رہا ہے، فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے سارا ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ باڈی جو اللہ نے بنائی ہے، یہ باڈی انسان کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شام 3 جگہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں تم انسانوں سے چھوٹ سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھوٹ سکتے، اور اپنے جسم سے بھی چھوٹ نہیں سکو گے، تمہارا جسم تمہارے ہر چیز کو ریکارڈ کر دے۔ جب کوئی انسان غلط انٹینشن کے ساتھ دوسرے کو ٹچ کرے تو اس نے ٹچنگ میں مزہ تو اٹھا لیا، لیکن یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ انہیں غلط انٹینشن کے ساتھ ٹچ کیا۔
جب کوئی انسان غلط طور پر پیسہ پکڑے، کرپشن کی بنیاد پر، فراڈ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر، چوری کی بنیاد پر غلط طریقے سے پیسہ پکڑے گا، ہاتھ پیسہ پکڑ لے گا، لیکن یہی ہاتھ قیامت میں گواہی دے گا۔ اگر ہم غلط انٹینشن کے لیے چلے اور غلط راستے کی طرف چلے، چاہے چوری کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، دھوکہ کرنے کے لیے، کسی نامحرم سے ملنے کے لیے، کسی شراب پینے کے لیے، ڈرگس خریدنے کے لیے، ڈرگس پہنچانے کے لیے جب چلیں گے، یہی قوم قیامت کے دن گواہی دیں گے وجہ سے اس راستے پر چلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن تم یاد رکھنا جس دن تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تم نے جو کام چلایا تھا، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے اس ہاتھ سے تم نے کیا کیا پکڑا تھا۔ تو قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں تمہاری کھال گواہی دے گی، اس کھال کو تم نے کس کے ساتھ ٹچ کیا تھا، یہ کھال۔ وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم، تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ جناب والا آپ نے ہینڈ شیک کیا کسی نامحرم کے ساتھ، یہی حال گواہی دے گا۔ گاڑی میں بیٹھے تھے، دائیں بائیں کسی خاتون کے ساتھ کندھا ٹکرا گیا اور آپ نے دل میں لذت محسوس کی تو یہی کندھا گواہی دے گا۔ ڈاکٹر نے نبض پکڑا کسی فیمیل کا اور دل میں برے خیالات آئے گا تو اس کی انگلیاں گواہی دیں گی۔ ہم نے دفتر میں بیٹھ کر کے غلط سائن کر کے پیسہ کمایا، یہی حال گواہی دیں گے جس حال سے آپ نے سائن کیا۔ ہم نے کسی سے پیسہ کھینچا اور غلط طریقے سے کھینچا، چاہے فراڈ کیا، چاہے کرپشن، چاہے دھوکہ، چاہے کس طرح، یہی حال گواہی دے گا۔ انسان کا یہ جسم انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے۔ اللہ نے جسم کو یوزنگ کے لیے دیا ہے اور ساتھ ہی جسم کو آرڈر کیا ہے جس جگہ یہ تمہارا جسم یہ آپ نے تمہیں استعمال کرنے کا وہ ریکارڈ کرنا۔ ہمارا جسم ایٹ اے ٹائم دو کام کرتا ہے، ہمارے پرپوزل کے مطابق یہ استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ریکارڈ کرتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھوں میں یہ موبائل ہے، یہ موبائل بیک وقت دو کام کر سکتا ہے، ایک طرف سے ہماری بات کروائے گا اور دوسری طرف سے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارا یہ جسم ہے، یہ ہمارا جسم ہمارے منشے کے مطابق استعمال ہو رہا ہے۔ آپ رات کو اٹھے، لائٹ آف کی، سوئچ آف کر دیا، چٹکنی لگائی، موبائل کھولا، چاروں طرف اندھیرا ہے، اب اس انگلی کو آپ چلا رہے ہیں اور آنکھ استعمال کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہی انگلی گواہی دے گی آپ کیا سرچ کر رہے تھے، اور یہی آنکھ گواہی دے گی آپ کیا دیکھ رہے تھے۔ تم نے کیا دیکھا، آنکھ دیکھے گی تمہارے پروپوزل کے مطابق، مگر ساتھ میں آنکھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ قیامت کے دن یہی آنکھ کہے گی یا اللہ اس نے مجھے فلاں چیز دکھائی کے ہاتھ اٹھا، یہ انگلیاں گواہی دیں گی یا اللہ مجھے اس طرح سے سرچ کرا کر کے اور یہ سرچ کرا کر کے فلانی ویب سائٹ، فیس بک، یوٹیوب چل رہے ہیں، گندی سے گندی چل رہے ہیں، مجھے دکھاتا رہا یہ اور یہ انگلی استعمال ہوتی رہے گی۔ ہماری یہ باڈی ہماری بات میں ہے پہلے اللہ کی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ شان یہی فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری بات یہی ہے، اللہ نے ہم کو اپنا بندہ بنایا، اپنے نبی کا امتی بنایا۔ قیامت کے دن ہم کو اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، وہاں انکار بھی نہیں کر سکتے، کسی عمل کو چھپا بھی نہیں سکتے۔ ریکارڈنگ بالکل فٹ ہے، ریکارڈنگ مکمل ہے، نہ اللہ کی ریکارڈنگ میں کوئی غلطی ہے، نہ فرشتوں کی ریکارڈنگ میں کوئی غلطی ہوگی اور نہ جسم گواہی دینے میں کوئی غلطی کرے گا۔ چار جگہ سے ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ زمین کے جس خطے پر بیٹھ کر کے انسان کوئی غلط کام کرتا ہے وہی زمین کا خطہ گواہی دے گا۔ جس جگہ لڑکوں لڑکی نے آپس میں غلط ملاقات کی وہی جگہ گواہی دے گی۔ جہاں بیٹھ کر کے شراب پی گئی، جہاں بیٹھ کر کے ڈرگس لیا گیا وہی جگہ گواہی دے گی۔ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکا گیا وہی جگہ گواہی دے گی۔ یعنی زمین کے جس خطے میں کوئی نیک کام کیا گیا تو زمین گواہی دے گی، برا کام کیا گیا تو اگر کسی جگہ پر نہا قتل ہوا تو وہی زمین گواہی دے گی۔ اگر کسی کا شراب اور ڈرگس کیا گیا تو وہ جگہ گواہی دے گی۔ کسی کا زنا کاری ہوئی ہے وہ کمرہ، وہ ہوٹل، وہ سڑک، وہ بازار، وہ دکان، وہ باغ، وہ گاڑی، جہاں یہ غلط کام ہوا گا وہ گواہی دے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك حالها، اللہ فرمائیں گے زمین کو سناؤ کام کیا کیا ہوا ہے۔ زمین سے خبریں آنے لگیں گی، جہاں نماز پڑھی گئی، جہاں شراب پی گئی، جہاں بدکاریاں ہوئی ہیں، جہاں فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ انسان کہتے ہیں زمین کو کیا ہو گیا، یہ اندر سے آواز دے رہی ہے۔ چار ریکارڈنگ انسان کے ساتھ چل رہی ہے اور بیٹھ نہیں سکتے، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے اور آپ نے امت کو بتایا کہ بس آخری بنا نئے سال کے دن کے ہاں نہیں،
صحابہ کرام کہ اپنے نبی کے فداکار تھے اور ایسی محبت کرنے والی دنیا میں اور کسی کو نہیں ملے جیسے محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے صحابہ کرام۔ مینا کے میدان میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور میں لوگوں اگلے سال میں نہیں تم ہوں گے مگر میں نہیں، اس میدان میں تم سے میری حاضر ہوں۔ کیا بیتی ہوگی صحابہ کرام کے دلوں پر، ہم آج اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، میں حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا میں ذاتی قوموں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کے لوگ کتنے اچھے ہیں، یعنی میری امت کے جوان، میری امت کے افسران، میری امت کے ملازم، میری امت کے علماء، میری امت کے ٹریڈرز، میری امت کے ہر طبقے کے لوگ کتنے اچھے ہیں، میں فخر کروں گا۔ لیکن فخر تبھی تو کروں گے جب تم اچھے ہو۔ پھر آگے فرمایا ان مقاصد الامم، حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے ابن ماجہ، اس ابن ماجہ میں یہ کلمات موجود ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بیان فرمائے۔ آپ کے الفاظ تھے ایھا الناس انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ وإنی مقاتل بکم الامم، میں تمام لوگوں پر فخر کروں گا میری امت کے افراد کتنے اچھے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بہت مشکل ہوتا ارشاد فرمایا، بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت ہی زیادہ سخت لفظ جس کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ آپ نے جو فرمایا اس کا ترجمہ تو نہیں کر سکیں گے، ہاں مثال سمجھانے کے لیے میں یوں کہوں گا، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے، ہر جگہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، میرے کردار پر کہیں کوئی داغ نہیں لگا ہے، پورا علاقہ مجھے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، مہربانی کرنا کوئی ایسی غلطی مت کرنا جس کے ذریعے جس کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو، ایسی غلطی مت کرنا بیٹا، ایسی کوئی غلطی مت کرنا کہ میں سر اٹھانے کے قابل نہ ہوں، بیٹا ایسی غلطی مت کرنا کہ میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ میرے بھائیو یہی جملہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مقاسم بکم الامم فلا تسودوا وجہی، خبردار تم ایسے بد عمل میرے سامنے تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ مبارک سیاہ ہو گیا۔ کیا ہمیں وہ زندگی گزارتی ہے؟ کیا قیامت ہے ہمارا نبی فرمائے تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تمہاری وجہ سے میرا سر نیچے ہوگا؟ کیا ہمیں وہ زندگی گزارتی ہے؟ وہی لے کر ہم نبی کی خدمت میں پہنچنا ہے، اور جب یہ لے کر ہم پہنچائیں گے اور اللہ کے نبی کو دل مبارک کو دکھ ہوگا، دل مبارک کو دکھ اللہ برداشت کر لیں گے کہ میرے نبی کو تمہاری وجہ سے اتنی تکلیفیں کر مت بولو، عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے اور وہ زندگی گزاریں گے کہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے، ہم رحمت بنیں گے تمام انسانوں کے لیے اور کامیاب زندگی گزاریں گے۔ کامیابی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ میرے بھائیو وقتی طور پر تم رب سے اپنے آپ کو سکون تو پہنچاؤ گے لیکن مستقل راحت کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ میں نے آج ہی سنا، آج ہی میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میرا باپ شراب پی کر کے برباد ہو گیا اور بعد میں کسی نالے میں جا کر کے مر گیا، اتنا زیادہ اس نے شراب پیا تھا اور میری ماں مجبور ہو گئی، اسے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کسی دوسرے ملک میں چلی گئی اور بعد جو ہے وہ کسی نالے میں جا کر گر گیا، شراب پی کر ہمارا گھر سے برباد ہو گیا۔ ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں، کامیاب زندگی ہوگی اللہ کا حکم ماننے میں، اللہ کے نبی کا حکم ماننے میں، اور سب سے اہم بات یہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کا ہم سامنا نہ کر سکیں۔ پہلے ہٹ جاؤ، تم جاؤ انہیں کے ساتھ جن کی زندگی تمہیں پسند تھی، تمہارے راستے پر نہیں تھے، ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ وہ زندگی گزاریں گے جو زندگی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی کے ضامن ہوگی۔ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے مدارس کے ساتھ جڑے رہیں، مدارس کو تعاون دیں، مدارس سے فائدے اٹھائیں اور علماء کی ذمہ داری ہے یہ سمجھے اس پورے خطے میں امت کو دین پر جمانا، امت کے دین کی حفاظت کرنا، خطوں تک دین کو پہنچانا یہ ہمارے کندھوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم کا نام بڑھ گیا علماء، ہم حقیقت میں علماء نہیں ہیں، اب نام جو بھی بڑھ گیا ہے جسے نام کی لاج رکھنی ہے۔ اس پورے خطے کے علماء، اس پورے خطے کے دین کے محافظ
بن کر زندگی گزاریں، اس پورے خطے کے علماء، اس پورے خطے میں دین کی اشاعت کا ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے کر کے زندگی گزاریں، یہ کہیں ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے دین کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔ ہمارا درود شریف پڑھیں۔